قرآن شریف 13واں پارہ سورۃ الرعد آیت نمبر 39۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت خالق کل ہے، خالق ارض و سما ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے اور جسے چاہے جہنم میں داخل کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں 2 کتابیں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان دونوں کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کے پاس سے آئی ہے، اس کتاب میں تمام جنتیوں کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے داداؤں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھر آخر تک کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان میں نہ کبھی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب اللہ رب العالمین کے طرف سے آئی ہے، اور اس کتاب میں دوزخیوں کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے داداؤں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھر آخر تک کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ اب ان میں نہ کبھی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جنتیوں کے نام لکھے جا چکے ہیں، جہنمیوں کے نام لکھے جا چکے ہیں، کون جنت میں جائے گا لکھا جا چکا ہے، کون جہنم میں جائے گا لکھا جا چکا ہے، کس کی موت اچھی ہوگی لکھا جا چکا ہے، کس کی موت بری ہوگی لکھا جا چکا ہے، کس کی عمر کتنی ہے لکھا جا چکا ہے، کون کب اور کیسے مرے گا لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر دعا کا کیا مطلب؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا، حدیث نے ہمیں دعا مانگنے کا وقت بتایا۔ قرآن نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ قرآن نے کہا ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ قرآن نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ قرآن نے کہا ہے دنیا میں بھلائی حاصل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن تو ہمیں دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں حدیث نے ہمیں دعا مانگنے کا وقت بھی بتایا ہے اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو وضو کرے اور پورا وضو کرے، یعنی فرائض وضو، واجبات وضو، سنن وضو، مستحبات وضو کا بھرپور خیال رکھے، اور جب وضو سے فارغ ہو تو یہ پڑھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی دوسرا کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھے، یعنی
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور بعض روایات میں آیا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وضو کے بعد اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مرآۃ المناجی شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرا کلمہ بھی پڑھ لے، سورۃ القدر بھی پڑھ لے، اور یہ مذکورہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین اس کو بھی پڑھ لے۔ جب ایک انسان تینوں کو پڑھ لے گا تو جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی صفاتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ مرقات شرح مشکات میں اس کی برکت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائے گا۔ کس کا حشر؟ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پورا وضو کیا، یعنی فرائض وضو کا خیال رکھا، واجبات وضو کا خیال رکھا، مستحبات وضو کا خیال رکھا، سنن وضو کا خیال رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس کا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ جنت کے ہر دروازے انہیں پکاریں گے، میرے طرف سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ اب پڑھنے والا شخص جنت کا طالب نہیں ہوگا بلکہ جنت ہی پڑھنے والے شخص کا طالب ہو جائے گا۔ بن کر اب آئیے مشکات شریف دیکھتے ہیں۔ مشکات شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیسلم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھو، ثم لیقل پھر یہ دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ فیضا خرجا پھر جب مسجد سے باہر نکلے فلیقل تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال یہ پیدا ہوگا جیسا کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس سوال کا بھی جواب ہے۔ آپ بغور سماعت کیجئے، اب اس کا جواب سنیے۔ تفسیر صراط الجنان میں سورۃ الرعد آیت نمبر 39 کے تحت لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو تو مجھے اس پر برقرار رکھ، اور اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں کی فہرست میں لکھ دے، کیونکہ تیری شان یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تیری شان یہ ہے کہ تو جو کچھ چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ فاروق اعظم کے اس فعل سے معلوم ہوا کہ جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ نے جو لکھا ہے، اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ لکھی ہوئی کتاب خدا ہی کی بارگاہ میں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا ہی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، یہی خدا کی شان ہے۔ اور ذہن کو قریب کیجئے، معلوم یہ ہوا جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لکھا ہوا مٹے گا کیسے؟ جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹایا جا سکتا ہے، اور جب مٹایا جا سکتا ہے تو یہ پھر مٹے گا کیسے؟ تو کنز العمال کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ اپنی کتاب
بہت ہی مشہور و معروف کتاب، عالم اور مفتی بنانے والے کتاب شریعت میں لکھتے ہیں ان دعا یرد القضاء بعد ما ابرم، اور ایک روایت میں ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں ٹلتی ہے مگر دعا سے، قضا نہیں ٹلتی ہے مگر دعا سے، تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث بتا رہی ہے کہ تم دعا کرو اور کثرت سے ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ لکھی ہوئی شے کو مٹا کر کے اس میں بہتر کیا جاتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ جو ہے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر دعا تقدیر کو نہیں بدلتی ہے، اس لیے کہ تقدیر تین قسمیں کی ہیں۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک تقدیر مبرم، نمبر دو تقدیر مشابہ مبرم، نمبر تین تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کے محبوب بندے تقدیر مبرم کے بارے میں کچھ عرض گزار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تم اپنے الفاظ کو واپس لے لو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر کے آ گئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے مجادلہ کرنے لگے، یجادلونا فی قوم لوط، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم جو ہے تم اس سلسلے میں کچھ عرض گزار نہ ہو، یا ابا ابراہیم اعرض عن ھذا الی آخر الآیہ، 12واں پارہ ہے، سورۃ الہود ہے، آیت نمبر 74 ہے اور آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک اس پر عذاب آنے والا ہے۔ معلوم ہوا تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر محبوب خدا اس بارے میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے طرف سے وہی آ جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے جو ہے اپنے اس فعل سے واپس، اپنے اس فعل کو اپنے اس قول سے واپس ہو جا۔ معلوم ہوا تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے، اگر محبوب خدا اس بارے میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو انہیں واپس لینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ نمبر دو تقدیر مشابہ مبرم، اللہ کے ولیوں کے دعا سے بدل جاتی ہیں، اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے کاروبار اچھے ہوں، ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارے قبر اچھے ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں، اس لیے کہ تقدیر مشابہ مبرم جو ہے اس سے اللہ کے ولیوں کے دعا سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ کر دو۔ کنز العمال کے حوالے سے، کنز العمال کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ اپنی کتاب، بہت ہی مشہور و معروف کتاب، عالم اور مفتی بنانے والے کتاب شریعت میں لکھتے ہیں ان دعا یرد القضاء بعد ما ابرم، اور ایک روایت میں ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں ٹلتی ہے مگر دعا سے، قضا نہیں ٹلتی ہے مگر دعا سے، تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث بتا رہی ہے کہ تم دعا کرو اور کثرت سے ہے۔ اس عبادت کے ذریعہ لکھی ہوئی شے کو مٹا کر کے اس میں بہتر کیا جاتا ہے۔
اس عبادت کے ذریعہ جو ہے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ کیا ہر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر دعا تقدیر کو نہیں بدلتی ہے، اس لیے کہ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک تقدیر مبرم، نمبر دو تقدیر مشابہ مبرم، نمبر تین تقدیر معلق۔ تو نمبر ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر خدا کے محبوب بندے تقدیر مبرم کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کے آ گئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے مجادلہ کرنے لگے، یجادلنا فی قوم لوط، اللہ فرماتا ہے ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 12واں پارہ ہے، سورۃ الہود ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا الی آخر الآیہ، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک اس پر عذاب آنے والا ہے۔ معلوم ہوا تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تقدیر مبرم ٹلتی نہیں ہے۔ اگر محبوب خدا اس بارے میں ہاتھ اٹھا بھی دیتے ہیں تو انہیں واپس لینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ نمبر دو تقدیر مشابہ مبرم، یہ اللہ کے ولیوں کی دعا سے بدل جاتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی دعا سے یہ تقدیر جو ہے مٹ جاتی ہیں، بدل جایا کرتی ہیں۔ نمبر تین تقدیر معلق، یہ عام انسانوں کی دعاؤں اور نیک اعمال سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہ تقدیر معلق، آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک آپ صدقہ فطرہ نہ ادا کریں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، کب تک؟ جب تک دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ ہو۔ تو اسی طرح تقدیر معلق یعنی کچھ تقدیر معلق ہے، اگر انسان دعا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، خدا کی راہ میں جو ہے خدا کی راہ میں خرچہ کرتا ہے، غربا فقراء مساکین کی مدد کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو ان خدمت کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے یہ ٹلی ہوئی تقدیر ٹل جایا کرتی ہے اور اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی کثرت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ میری عمر میں اضافہ ہو تو صدقہ و خیرات کرو۔